اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الحج، حدیث نمبر 1710۔ اردو ترجمہ۔ مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نہر کیا وہاں نہر کرنا۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ نے بیان کیا، انہوں نے خالد بن حارث سے سنا، کہا ہم سے عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نہر کرنے کی جگہ نہر کرتے تھے۔ عبید اللہ نے بتایا کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہر کرنے کی جگہ تھی۔ حدیث نمبر 1711۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں مینا بھیجوا دیتے۔ یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کے لوگ ہوتے، اس مقام میں لے جاتے جہاں آنس صلی اللہ علیہ وسلم نہر کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1712۔ اردو ترجمہ۔ اپنے ہاتھ سے نہر کرنا۔ ہم سے سہل بن بکار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے مختصر حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینے میں 2 چتکبرے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی۔ حدیث نمبر 1713۔ اردو ترجمہ۔ اونٹ کو باندھ کر نہر کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے زیاد بن جبیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے، پھر نہر کر، کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبر دی۔ حدیث نمبر 1714۔ اردو ترجمہ۔ اونٹوں کو کھڑا کر کے نہر کرنا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ سورہ حج میں جو آیا ہے کہ معنی یہی ہے کہ وہ کھڑے ہوں صفے باندھ کر۔ ہم سے سہل بن بکار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت پڑھی اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت۔ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں گزاری۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تہلیل و تسبیح کرنے لگے۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تہلیل و تسبیح کرنے لگے۔ جب بیضاء پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کہا۔ جب مکے پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حلال ہو جائیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 7 اونٹ کھڑے کر کے نہر کیے اور مدینے میں 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ حدیث نمبر 1715۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی تھی۔ ایوب نے ایک شخص کے واسطے سے
براویت انس رضی اللہ عنہ کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رات گزاری، صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ پھر جب مقام میں بیدا پہنچے تو عمرہ اور حج دونوں کا نام لے کر لبیک پکارا۔ حدیث نمبر 1716 اردو ترجمہ۔ قصاب کو بطور مزدوری اس قربانی کے جانور میں سے کچھ نہ دیا جائے۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، کہا مجھ کو ابن ابی نہی نے خبر دی، انہیں مجاہد نے، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا، اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے۔ سفیان نے کہا کہ مجھ سے عبد الکریم نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چیز قصائی کی مزدوری میں نہ دوں۔ حدیث نمبر 1717 اردو ترجمہ۔ قربانی کی کھال خیرات کر دی جائے گی۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا کہ مجھے حسن بن مسلم اور عبد القریم جزری نے خبر دی کہ مجاہد نے ان دونوں کو خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی، انہیں علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ کی قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کی ہر چیز، گوشت، چمڑے اور جھول خیرات کر دیں اور قصائی کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔ حدیث نمبر 1718 قربانی کے جانوروں کے جھول بھی صدقے کر دیے جائیں۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ان سے سیف بن ابی سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی لیلہ نے بیان کیا، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کیا۔ پھر چمڑے کے لیے حکم دیا اور میں نے انہیں بھی بانٹ دیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الحج کے حدیث نمبر 1710 سے 1718 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔